نگار کی جس نے ہم سب کو تعلیم قرآن کے لیے خوبصورت ساعتیں اور لمحات عطا فرمائے۔ ہم نے جو اسباق پڑھے ہیں آج ان کو دہرانا ہے۔ دونوں طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید کے الفاظ کے خاندان 4 قسم کے ہیں۔ 4 الفاظ کے خاندان سیکھ لیں، ان کے جو افراد ہیں، ہر خاندان کے کچھ افراد ہوتے ہیں، ان کے جو افراد ہیں وہ سیکھ لیں اور تو قرآن مجید کا ترجمہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ 90 کلمات ایسے ہیں، بندہ اگر ان کو دسترس حاصل کر لے، ان کو پورا سیکھ لے، کاریگر بن جائے ان کا، تو قرآن مجید کا ترجمہ بھی 90% آ جاتا ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ ہاں، ان کو بار بار پڑھے، ریوائز کرے، ان کے وزن پر، ان کے رشتہ دار جتنے ملیں ان کی شکلوں کے، ان سب کو پڑھے، بار بار دہراتا رہے تو قرآن مجید کا ماہر بن جائے گا، ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو کلمات کتنے ہیں؟ وہ 90% قرآن آ جاتا ہے ان سے الحمدللہ۔ وہ آپ کوئی بھی قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے تو وہ کلمات پڑھے ہوئے ہر آیت میں 80%، 90%، 100% آپ کو ملیں گے، وہی کلمات ہوں گے، وہی ان کا ترجمہ ہوگا اور وہی گرامر ہوگی۔ تو آج ہم پہلا خاندان کا جو ہے وہ ہمارا پہلا سبق ہے، اسماء اشارہ، اور دوسرا جو ہے اسماء موصولہ، اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ ضمیر متصل اور ضمیر منفصل، اور چوتھا خاندان ہے سبق نمبر 11 سے لے کر ان میں یعنی افعال ہیں، زیادہ افعال ہیں، وہ سبق نمبر 11، 12، 13، 14 ہیں، 15، 16 بھی اس میں اکثر شامل نہیں ہوتے، یعنی وہ آخری سبق کہہ دیں۔ تو میں نے آپ کو گنتی کروایا تھا کہ یہ سارے کلمات آپس میں ملا کر کتنے بنتے ہیں؟ پہلے جو 3 خاندان کے کلمات کتنے ہیں؟ 34 کتنے ہیں؟ اور جو آخری خاندان ہے، یہ 3 خاندان کے افراد کتنے ہیں؟ 34 افراد ہیں اس خاندان کے، 3 خاندان ہیں، تینوں کے افراد کتنے ہیں؟ اور پھر جو آخری خاندان ہے ورب کا، افعال کا، تو اس کے خاندان کے افراد کتنے ہیں؟ 56 اور 34 کتنے بنتے ہیں؟ تو یہ ہیں کلمات، الفاظ کے خاندان۔ قرآن مجید انہی میں گھومتا ہے اور اسی میں ہوتا ہے، بہت ہی آسان وسال ہے۔ آج ہم ایک دن ہم رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دہرایا کریں گے تاکہ ہمارے سبق زبردست قسم کے، میں ریوائز کروں گا 1-2 مرتبہ، پھر آپ نے بیٹھ کے خود کرنا ہے تاکہ وہ اسباق ہمارے ریوائز ہوتے رہیں۔ خود بھی جب بھی کوئی کلمہ آپ کو پاس آ جائے، کہیں تلاوت کر رہے ہیں، تو اس لفظ کو اگر افعال میں سے ہے، یعنی افعال کے خاندان میں سے ہے، تو 11 سے لے کر 16 تک مکمل پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت ہی آسان ہے کہ بندہ آسانی سے ان کو پڑھ بھی سکتا ہے، کسی کلمے سے بھی آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بن بھی جائے گا۔ بیٹھیں آپ بیٹھیں، یہ دیکھیں ہم نے کسی کلمے بیٹا وہ لانا، کسی کلمے سے بنانا، مطلب ہمارے پاس ہے یفت، دکھائیں، جو ہمارے پاس سبق ہے نا 11 سبق، اسی سے 12 بنتا ہے، 12 سے پھر 13 بنتا ہے، 12 سے 14 بنتا ہے، 12 سے 15 بنتا ہے، 12 سے 16 بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی فاتحہ تھا ہمارے پاس، فاتحہ حروف عطین لگایا تو کیا بن گیا؟ یفتح، کیا بن گیا؟ یفتح۔ تو یہ یفتح بنا، یعنی 11 سے ہم نے کیا بنا لیا؟ 12واں بنا لیا۔ اب جب یہ بنا یفتح، کیا بنا جی؟ یفتح بن گیا۔ اب ہم نے، یہ تو بن گیا، اب ہم نے 13 سبق بنانا ہے، کیا جی؟ وہ کیا ہے؟ افتح، کیا ہے؟ عربی لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا تھا 3 ہی حرف ہوتے ہیں افعال میں، کتنے حرف ہوتے ہیں؟ پہلے کو وہ فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے کو عین کلمہ کہتے ہیں، تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ افعال ہیں تو فعل کا فعل لکھیں تو کیا بنتا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ فا، پھر عین، پھر افعال ہیں تو فعل سے یہ ہیں تو ان کا نام ہی ایسے رکھ دیا، کوئی بھی ہوگا، ناصرہ ہے، یہ ہے ناصرہ، تو یہ کیا ہے؟ فا کلمہ، ٹھیک ہے؟ یہ عین کلمہ، یہ لام کلمہ، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ عربیوں نے ایک نام رکھ لیا ہے کیونکہ یہ افعال ہیں، افعال کا کیا کیا انہوں نے؟ فے، عین، لام، کوئی بھی ہمارے پاس کلمہ ہے کہ اس کے 3 حرف ہوں گے تو 3 حرف جو ہوں گے، پہلے کو کیا کہیں گے؟ فا کلمہ، دوسرے کو کیا کہیں گے؟ تیسرے کو کیا کہیں گے؟ پھر دہراتے، پہلے کیا کہیں گے؟ دوسرے کو کیا کہیں گے؟ تیسرے کو
حرف جون سا مرضی ہو، ہم نے اس حرف کا نام عین کلمہ ہی رکھنا ہے، بھلے لام ہو، میم ہو، جیم ہو، ہا ہو، خا ہو، ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا۔ اب ہم اس سے بنانا چاہتے ہیں سبق نمبر 13 ہمارا ہے امر، افتح۔ کیا کریں گے؟ وہی حروف عطین گرا دیں گے۔ کیا گرا دیں گے؟ اب ہم دیکھیں گے عین کلمہ پر زبر ہے یا زیر؟ کیا زبر ہے یا؟ اگر تو ہے زبر پھر بھی ہم لگائیں گے زیر، اگر ہے زیر پھر بھی ہم لگائیں گے زیر۔ زیر کے ہاں بھی زیر آئے گی، زبر کے ہاں بھی۔ 13 سبق نمبر بنانے لگے ہیں نا، 11 سے کیا کیا؟ حروف عطین لگایا تو کیا بن گیا؟ 12۔ 12 سے اب بنانے لگے ہیں، حروف عطین کو ہٹایا، ہم ڈائریکٹ آئے، دیکھا بھئی عین کلمہ پر کیا ہے، دیکھا ہم نے تو تھا کیا؟ زبر تھی۔ اگر زیر بھی ہوتی تو پھر بھی کیا ہم کیا لگاتے؟ جو یعنی یہ ہوتا یدربو، یدربو بھی ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ علامت مضارع کو گرا دیتے۔ گرا دیا جی، اس کو حروف عطین کہتے ہیں۔ یہاں ہم نے کیا لگاتے؟ یہ افتح تھا، یہ ادرب رہے گا کیونکہ زیر ہے، زیر ہو یا زبر ہو ہم نے حمزہ کو کیا دینی ہے؟ زیر دینی ہے۔ جی اگلی بات ہم سیکھتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگلا ہے یہاں کیا ہے؟ پیش۔ یہاں کیا ہے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ سبق نمبر 13 بنانا ہے نا، ہم کیا کریں گے؟ عطین کو ہٹا دیں گے، عطین کو، حروف عطین میں سے جو حرف کو ہٹا کے یہاں کیا لگائیں گے؟ لیکن ہم دیکھیں گے عین کلمہ پر کیا ہے، یہاں کیا لگائیں گے؟ بس اتنا سا فرق ہے۔ اگر عین کلمہ پر پیش ہوا تو پیش آئے گا، عین کلمہ پر زبر زیر ہوئی تو زیر ہی آئے گی۔ یہ ہمارا کون سا سبق نمبر بن جائے گا؟ 13۔ جب بھی آپ بنانا چاہتے ہیں، مطلب اب آپ میں سے کوئی بھی دوست ہے، ہم بنانا چاہتے ہیں رازا کا سے، کیا جی؟ رازا کا، رازا کا ہم چاہتے ہیں، یہ پہلے معلوم ہے، میں نے آپ کو بتایا یہ باب نصر ینصر قرآن مجید میں یرزق کو استعمال ہوا ہے، وہ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، اس طرح سے آپ کو تجربہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی بھی باب پڑھیں یرزق کو مجھ سے پوچھ لیں بھی یہاں سے کیا، پھر بھی بتا دوں گا۔ رازا کا سے ہم بنانا چاہتے ہیں جی، سبق نمبر 11 ہے یہ، ہم کیا بنانا چاہتے ہیں؟ 12۔ تو یہاں کیا لگائیں گے؟ یرزقو، یرزقو۔ اب ہم سبق نمبر 13 بنانا چاہتے ہیں جی، کیا بنے گا؟ شاباش، ارزق، آ گیا ارزق۔ اچھا جی، یہ ہم 13 تک پہنچ گئے، آگے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ہاں یفتحو، اب ہم بنانا چاہتے ہیں یفتحو، ٹھیک ہے جی، یفتحو۔ اب ہم بنانا چاہتے ہیں سبق نمبر 14، وہ اسی سے بنے گا، سبق نمبر 12 سے بنے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تا کو کیا کرنا ہے؟ یا کو کیسے بدلنا ہے؟ تا سے، یہاں کیا لگا دینا ہے؟ لام، لا تفتح، سمجھ گئے؟ یا تھا کہ یا کو کیا کیا؟ تا کر دیا، اور تا کر کے پیچھے کیا لگایا؟ تو اتنی سی تھوڑی سی تبدیلی کی، تا لگایا تو سبق نمبر 14، سبق نمبر کیا بن گیا جی؟ 14۔ لا تفتح، لا تفتح، لا تفتح، لا تفتح، سمجھ آ گئی؟ 11 سے کیا بنایا؟ 12۔ 12 سے کون سا بنایا؟ اور 12 سے ہی 14، جی 12 سے 15 بنانے لگے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب سمجھ آ جائے نا آپ کو، یہ ایک دو دن دہرائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا جی۔ اب ہے ہمارا یفتحو، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم بنانا چاہتے ہیں سبق نمبر 15۔ 14 ہو گئے نا؟ اب کیا کرنا ہے؟ اس کو دیا گرا، کیا کیا؟ گرا دیا۔ اب 3 حرف وہی بچ گئے، یہاں لگایا الف، کیا لگایا جی؟ الف لگانا ہے پہلے حرف کے بعد، پہلے حرف کے بعد کیا لگانا ہے؟ الف لگانا ہے۔ یہ ویسے ہی کھڑا ہے جی، ٹھیک ہے؟ تا تو یہاں ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو تا کے نیچے آ جائے گی زیر، فاتی، کیا بن گیا؟ فاتحن، فاتحن، یعنی میں تھوڑا سا بڑا کر کے لکھ دیتا ہوں، یہ تھا یفتحو، ٹھیک ہو گیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ ہٹا دیا، اس کے بعد کیا کیا جی؟ یہاں کیا لگایا؟ فا، تو کیا بن گیا؟ فاتحن، فاتحن،
یعنی پہلے حرف فا کلمہ کے بعد کیا لگانا ہے؟ فا کلمہ کے بعد کیا لگانا ہے؟ الف. تو الف کے بعد زیر دے دینی ہے. الف کے بعد اب اس سے بنانا ہے، یعنی یہ یضرب تھا تو کیا بنے گا؟ دارب. اور یہ عنصر تھا، کیا بنے گا؟ نون کے آگے ہم لگائیں گے الف تو ناصر. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا؟ پھر دوہراتے ہیں اس کو، پھر ہم دوہرا لیتے ہیں. یہ تھوڑا تھوڑا دوہرائیں گے تاکہ آپ کو بنانا آ جائے. ہم نے 12 سے ہی سارا کچھ بنانا ہے، آگے 16 تک. 11 سے 12 کیسے بنانا ہے؟ حروف عطین لگایا. کیا لگایا؟ وہ بن گیا. اب ہم نے کیا کیا؟ اسے بنایا 13. تو 13 کو کیا کیا؟ عین کلمہ دیکھا، عین کلمہ پر زبر زیر ہے تو حمزہ لگا کے زیر دے دی، پیش ہے تو پیش دے دی. اب ہم آگے 14 بھی ہو گیا. اب 13 ہوا، 14 پہ کیا کیا؟ یا کو تا کیا، لام لگایا اور سبق کمپلیٹ کر دیا. ہم نے پھر لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح. 15 پہ آئے تو ہم نے کیا کیا؟ علامت مضارع ہٹائی. ہٹا کر کیا کیا؟ فا کلمہ کے بعد الف لگائی. کیا لگائی؟ اور الف کے بعد جون سا بھی حرف ہے اس کو زیر دے دی. ینصرو تھا، ہم نے کیا کیا؟ یا کو ہٹایا، نون کے آگے دی الف. کیا بنا؟ نون الف. نا سورو تھا، سواد کے نیچے لگائی زیر تو کیا بنا؟ ناصر. ناصر. یضرب تھا، کیا تھا؟ یضرب تھا. کیا کیا ہم نے؟ یا کو ہٹایا، دواد کا کیا لگائی؟ دو. را کے نیچے لگائی تو کیا بنا؟ دارب. داربن. سمجھ آ گئی؟ یہ دہرائیں گے ہم ایک دو دن انشاءاللہ تعالی. ہر تھوڑی سی ایک آیت پڑھ کے فوراً یہ دہرائیں گے، 2-4 دن دہرائیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. آخری سبق ہے سبق نمبر جی یہ ہے جی سبق نمبر ہمارا 16. اب ہم نے اس سے کیا بنانا ہے؟ سبق نمبر بنانا مضارع سے ہی ہے. کس سے بنانے ہیں؟ ماضی بنی مضارع سے، اور باقی سارے مضارع سے بنیں گے. جی ہم کیا کریں گے؟ یا ہٹائیں گے. ہمیشہ جب علامت کسی کی ہٹاتے ہیں تو دوسرے کی علامت تو لگانی پڑے گی نا. اب علامت سمجھ لیں. دیکھیں ماضی تو ماضی تھی، ماضی سے مضارع بنایا تو کیا لگایا؟ عطین. ٹھیک ہو گیا. اور جب مضارع کے بعد امر بنایا تو امر کا کیا ہوتا ہے؟ الف. شروع میں لگایا عین کلمہ کو دیکھ کر تو امر کی علامت کیا بنی؟ کیا بنی؟ الف. اب زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. اگر اس کے عین کلمہ پر زبر زیر ہوگی تو زیر لگائیں گے، پیش ہوگی تو پیش لگائیں گے. مکمل ہوا. اب ہم سبق نمبر 12 سے بنانے لگے ہیں. سبق نمبر 13 کیا کریں گے؟ یا کو تا کریں گے اور لا لگا دیں گے. مطلب ہوا کہ لا لگائیں گے تو نہیں بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آگے ہم آئے، ہم نے سبق نمبر 15 بنانا چاہا تو اس کی علامت بھی الف ہے. سبق نمبر 13 کی علامت بھی الف تھی، وہ شروع میں تھی، یہ فا کے بعد ہے. کیا؟ اور وہاں تھی زبر زیر والی، یہاں خالی الف ہے. وہاں حمزہ تھا، یہاں خالی فا کے آگے الف، فا زبر فا، اور اس کے آگے زیر دے دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں تو کچھ سمجھ آیا؟ بار بار دہرائیں گے، اپنے ویڈیو دیکھنی ہے. آگے ہم نے اب بنانا ہے سبق نمبر 16. جی یہ ہمارا سبق نمبر 16. اب کیا کریں گے؟ یہ علامت مضارع ہٹا دی، ہٹانی ہے ظاہر ہے. اب اس کی علامت لگانی ہے تو علامت کیا ہوگی؟ وہ ہوگی تو وہی ہے مف. دیکھیں تبدیلی ہوئی، یہاں ہم نے لگایا لیکن اس فا کے بعد ہم کیا لگائیں گے؟ واو. تا لگا کے کیا لگائیں گے؟ مف. فاتحہ تھا، پہلے یا ہٹائی، پہلے حرف کے پہلے یا علامت ہٹائی تو وہاں کیا لگا دیا؟ میم. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ جو دوسرا حرف تھا کیا ان سا، اس کے بعد واو لگا دی. کیا تبدیلی یہاں آ رہی ہے؟ یہاں الف لگائی تو فاتحن بن گیا، اس کے بعد واو لگائی تو مفعول بن گیا. مفعول کی کیا علامت ہے؟ واو. اس میں فاعل کی علامت کیا ہے؟ الف. لیکن وہ فا کے بعد آتا ہے، یہ کیا آتا ہے؟ تا کے بعد. یعنی وہ آتا ہے فا کلمہ کے بعد، یہ کیا آتا ہے؟ عین کلمہ کے بعد. تو کیا بنا؟ مفتوح. مفتوحن. یہ ہمارا سبق بنا. آپ بنانے کی کوشش کریں تو بنا سکتے ہیں. میں پھر دہرا دیتا ہوں، پھر ہم اپنا سبق بھی دہراتے ہیں. ہاں سمجھتے رہیں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں اردو کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں لیکن ہم زبر زیر نہیں لگی ہوتی، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. یہ ایک پیریڈ ہے آپ کا گزرے گا، جب قرآن مجید سے مطالعہ کریں گے نا تو یہ الفاظ آپ کی پہچان میں آ جائیں گے خود بخود کہ اسی کی نسل سے. یعنی قرآن مجید میں آیا یختیمو، کیا یختیمو قرآن مجید میں آیا نا، ہمیں پتہ چل گیا یہ باب ضرب یضرب ہے. خاتمہ یختیمو، خاتمہ یختیمو، ہم نے پکا کر لیا یہ باب یہی ہے.
اور اسی طرح قرآن مجید میں یرزقو آ گیا، ہم نے کہا اچھا یہ باب ناصرہ ینصرو ہے، رازقا یرزقو۔ قرآن مجید میں یعبدون، پتہ چلا اچھا عبدہ یعبدو یہ بھی ناصرہ ینصرو ہے، سمجھ گئے کہ نہیں سر؟ تو قرآن مجید میں غاضب کا لفظ آیا تو مغضوب ہے، ہم نے سوچا اچھا یہ سامیہ یسمعو ہے، غاضبہ یغضبو، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، خود قرآن مجید میں لفظ آ جاتا ہے، یا اس کا ماضی آ جاتا ہے یا مضارع آ جاتا ہے، دونوں سے پہچانا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے دونوں سے بار بار، اور یہ پڑھنے سے آتا ہے۔ یہ آپ کو صرف سمجھانا مقصود ہے، آپ کو تو اتنا بتا دیا یہ ماضی ہے مضارع ہے، آپ کو زبردست کیا لگے قرآن مجید میں لکھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آگے ایسا ایسا پریکٹس جب کریں گے کیا ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ خلاصتاً میں پھر عرض کر دیتا ہوں، ہم نے سبق نمبر 11 سے کیا بنایا 12، تو کیا لگایا حروف عطین، کیا لگا دیا عطین، اس کا نام ہم نے رکھا تھا عطین۔ پھر ہم نے 12 سے بنایا 13، ہم نے 12ویں کی علامت ہٹائیں گے تو 13 بنے گا نا، تو ہم نے عطین کو ہٹایا سب سے پہلے، بھائی تیری علامت جائے، ہم کوئی اور بنانا چاہتے ہیں، کچھ اور بنانا چاہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، میں کہا جی ہم نے امر کا لگانا ہے حمزہ، اور حمزہ کی زبر لگائیں زیر لگائیں، اچھا چلو پیش لگائیں، کیونکہ زبر تو آتی نہیں نا، عرب والے زبر استعمال کرتے نہیں، یا پیش ہوتی ہے یا زیر ہوتی ہے، اچھا چلو جی ٹھیک ہے غور کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بہترین طریقہ ہے آپ جو ہے عین کلمہ کو دیکھیں، کس کو دیکھیں؟ عین کلمہ کو، وہ زبر زیر والا ہوگا تو زیر دے دو، حمزہ کو کیا دے دو؟ امر کے حمزہ کو، اگر عین کلمہ پر پیش ہے تو کیا دے دو؟ تو امر کی علامت کیا ہوئی؟ حمزہ، کیا ہوئی؟ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے عین کلمہ کو دیکھ کر کہ زیر دینی ہے یا پیش دینی ہے۔ اچھا جی آگے ہم نے بنانا تھا سبق نمبر 14، اب زیر ہے، علامت پھر ہٹانی پڑے گی 12 کی، وہ علامت ہٹے گی تو اور کچھ بنے گا نا، ایک شکل ہٹے گی، وہ ہٹایا، ہم نے کہا چلو جی یا کو کیا کرو؟ تا کر دو یا کو، اور یہ کیونکہ نہیں کمانا کیا ہوتا ہے، اور پیچھے کیا لگا دو؟ لا لگا دو، یہ 14 ہو گئے۔ ہم آئے 15 پر، انہوں نے کہا اب اس کا کیا کرو؟ انہوں نے کہا یہ علامت پھر ہٹاؤ، 12ویں کی علامت ہٹا دی، انہوں نے کہا فا کلمہ کے بعد الف لگاؤ، لگا دیا جی، کہتے ہیں اگلے والے کو زیر دے دو، ٹھیک ہے جی، ناصر فاتح سامع، ٹھیک ہے، حاسب کارم، اس کا وزن تو کریم آتا ہے، تو بہرحال تو اس طرح سے پھر انہوں نے کہا جی 16 کیسے بنانا ہے؟ انہوں نے کہا 16 ایسے بنانا ہے، پھر گراؤ، 12ویں کی علامت گراؤ جی، میم لگتی ہے مفعول کی، نام ہی اس کا مفعول ہے، غور سے ذرا سنیں، مفعول نام ہی اس کا کیا ہے؟ نام ہی اس کا فاعل ہے، فاعل کے وزن پر ہی بنانا ہے، نام اس کا کیا ہے؟ فاعل، پہلے فا کو کیا، فا کلمہ کے بعد کیا دیں گے؟ الف، فاعل کے آگے فا کلمہ کے بعد الف ہے کہ نہیں ہے نا؟ مفعول میں کیا ہے؟ فا سے پہلے میم ہے، عین کے بعد واو ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے فاعل اور مفعول، یعنی پہلے حرف کے بعد کیا ہے؟ مفعول میں پہلے حرف کے پہلے میم اور دوسرے حرف کے بعد واو، اور یہ علامت آ گئی۔ میرے خیال میں کافی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ہم دوبارہ دہرائیں گے، آپ نے غور سے یہ ویڈیو سننی ہے، پھر انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گی۔ سبق نمبر 1